پاکستان کو عزت فرمائی ہے. کئی ممالک عزت کی تلاش میں صدیاں گزر جاتی ہیں. آج اگر کسی ملک کا دنیا میں عزت اور وقار سے نام گونج رہا ہے تو وہ خداداد ملک پاکستان ہے. سب سے زیادہ کلیدی رول فیلڈ مارشل شہید آصم منیر کا ہے، جنہوں نے امن کے قیام کے لیے 2.5-3 مہینے نیند کو آنکھوں میں بسائے شبانہ روز انت تک کام کیا. پاکستان کو وہ عزت ملی جس کی تلاش میں صدیاں گزر جاتی ہیں. آج دنیا بھر میں پاکستان کا نام عزت سے گونج رہا ہے. امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، جس کے لیے فیلڈ مارشل آصم منیر نے 2.5-3 ماہ شبانہ روز ان تک محنت کی. ایرانی صدر نے بھی فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا ایرانی صدر نے شہید سپریم لیڈر کے 3 اور 4 جولائی کو جنازے کا بتایا تو ایرانی صدر کو کہا ہم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں ضرور آئیں گے. ایران کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے. انہوں نے پہلی فرصت میں دورہ پاکستان کی حامی بھری اور کہا دنیا کو بتائیں گے کہ ہم برادر ملک ہیں اور ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. قومی اسمبلی نے امریکہ ایران معاہدے پر پاکستان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی. وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہا گیا. جنگ بندی کے بعد اب تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ رہی ہیں. تو میں نے وعدہ کیا تھا جب کمی آئے گی تو ایک ایک پائی قوم کو واپس لوٹائیں گے. تو آج انشاءاللہ خاطر خواہ کمی کا اعلان کیا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف کا آج تیل کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی لانے کا اعلان. کہتے ہیں وعدہ کیا تھا تیل کی قیمتوں میں کمی آئے گی تو ثمرات عوام تک پہنچائے جائیں گے. الحمدللہ سیاحت ختم ہونے والی ہے. ترقی اور خوشحالی کا سورج طلوع ہونے کو ہے. 3 ماہ پہلے جنگ چھڑی تو تیل کی قیمتوں کو آگ لگ گئی تھی. مہنگائی کا طوفان تھا. جنگ بندی کے بعد تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں. اسرائیل امن معاہدہ سبوتاژ کرنے پر تل گیا. سیز فائر کی خلاف ورزی. جنوبی لبنان پر شدید بمباری. 28 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے. رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا گیا. جنوبی لبنان میں جھڑپوں کے دوران اسرائیلی ٹینک پر حملہ. بٹالین کمانڈر سمیت 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے. اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے لیفٹیننٹ کرنل بن شامون کی ہلاکت کی تصدیق کر دی. اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈھٹائی. کہا اسرائیلی فوج جنوبی لبنان کے سیکیورٹی بفر زون سے نہیں نکلے گی. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے لبنان میں حملے جاری رکھیں گے. فرانس کا لبنان پر اسرائیلی حملے روکنے پر زور. فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے امریکہ اسرائیل پر لبنان پر حملے بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالے. فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا سلامتی کونسل اس وقت تک ایران پر پابندیاں ہٹانے کی منظوری نہیں دے گی جب تک تہران جوہری پروگرام پر مذاکرات کی توقعات پر پورا نہیں اترتا. امریکہ اور ایران کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں آج شیڈول مذاکرات ملتوی. سوئس وزارت خارجہ کا کہنا ہے برگن سٹاک ریزورٹ میں تیاریاں جاری ہیں. فی الحال اس سے زیادہ معلومات نہیں دی جا سکتی. ایران نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کے باعث مذاکرات ملتوی کرنے کا اعلان کیا. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے دورہ سوئٹزرلینڈ مؤخر کر دیا. امریکی میڈیا کے مطابق مذاکرات ابھی تیاری کے مراحل میں ہیں. لاجسٹک اور انتظامی تفصیلات مکمل طے نہیں ہو سکی. ایکزیوس کا کہنا ہے لبنان سے متعلق ایرانی دعوے جے ڈی وینس کے دورے کے التوا کی وجہ بنے. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سوئٹزرلینڈ بھی منسوخ کر دیا گیا. پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کے وزراء خارجہ کا اجلاس 21 جون کو مصر میں متوقع. ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کے بعد سفارتی پیش رفت پر مشاورت کی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے چاروں ممالک کے وزراء خارجہ غزہ عمل پر بھی بات کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے اجلاس میں شرکت کے لیے کل روانہ ہونے کا امکان. قومی اسمبلی اجلاس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر سے ملاقات. وزیر اعظم نے اپوزیشن رہنماؤں سے قرارداد کی حمایت کی درخواست کی. وزیر خزانہ نے پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کے پاس جا کر ان سے مشاورت کی. وزیر دفاع خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ نے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے بات چیت کی. خیبر پختونخوا کا 21 کروڑ 50 ارب روپے سے زائد کا بجٹ آج صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا.
صحت کے شعبے کے لیے 276 ارب 54 کروڑ، پرائمری اینڈ سیکنڈری تعلیم کے لیے 363 ارب، ہائر ایجوکیشن کے لیے 45 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ اسکولز میں مفت درسی کتب کی فراہمی کے لیے 8.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کا تخمینہ کم کر کے 444 ارب روپے کر دیا گیا۔ یکم جولائی سے پاسپورٹ دفاتر میں کیش لیس نظام نافذ کرنے کا فیصلہ۔ آن لائن پاسپورٹ درخواستوں کو پاک آئی ڈی کے پلیٹ فارم پر منتقل کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے بیرون ملک اور اندرون ملک پاسپورٹ کی ہوم ڈیلیوری کے لیے ابتدائی کام مکمل کر لیا گیا۔ ای پاسپورٹ پر مکمل منتقلی سے فراڈ اور جعل سازی کا خاتمہ ہوگا۔ اور کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کیس میں گرفتار 2 ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ پولیس نے ملزم عاقب اور غلام عباس سے برآمد 3 پیکٹ منشیات بھی عدالت میں پیش کی۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ پولیس نے عدالت کو بتایا دونوں رائڈرز ہیں اور پنکی گینگ کے لیے کام کرتے تھے۔ ملزمان آن لائن منشیات ڈیلیوری میں ملوث ہیں۔ ملزمان نے اعتراف کیا پنکی کے مینیجر حسن کے ذریعے منشیات کی ترسیل کرتے تھے۔ ملزمان کو کلفٹن بلاک 6 کے قریب سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ترک خاتون اول امینہ اردوان کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کو مزاج پرسی کا خط۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی خرابی صحت اور سرجری کی خبر سن کر پریشانی ہو، آپ کے علاج سے متعلق ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں، اللہ آپ کو جلد اور مکمل صحت عطا فرمائے۔ برادر پاکستان کے عوام کے لیے بھی خیر سگالی اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہوں۔ فیفا ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ اور چیکیا نے بھی پوائنٹس کا کھاتہ کھول لیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اٹلانٹا میں کھیلا گیا میچ سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1-1 گول سے برابر رہا۔ چیک ٹیم نے 6 منٹ میں گول کر کے برتری بنائی، لیکن 83ویں منٹ میں افریقی ٹیم نے پینلٹی پر گول داغ کر مقابلہ ڈرا کر دیا۔ سوئٹزرلینڈ نے بوسنیا کو 1 کے مقابلے 4 گول سے شکست دے دی۔ کینیڈا نے قطر کو 0-0 سے، جبکہ جنوبی کوریا 1-0 سے شکست دے دی۔ امریکہ نے کیپ ورڈی کے گول کیپر ووزنہا کی والدہ کی ویزا فیس معاف کر دی۔ بھاری امریکی ویزا فیس کی وجہ سے وہ ورلڈ کپ دیکھنے نہیں آ سکی تھیں، اب وہ بیٹے کا اگلا میچ دیکھنے میامی اسٹیڈیم میں موجود ہوں گی۔ T20 ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی، پاکستان ویمن ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کو دی 100 لیگ کے وائلڈ کارڈ ڈرافٹ میں منتخب کر لیا گیا۔ فاطمہ دی 100 میں منتخب ہونے والی پہلی پاکستانی خاتون ہے۔ آل راؤنڈر کو برمنگھم میں 15,000 پاؤنڈ میں پک کیا۔ فاطمہ کو آسٹریلیا کی لوسی ہیملٹن کے متبادل کے طور پر چنا گیا ہے۔ سابق کپتان ندا ڈار کرکٹ میں پھر واپسی کے لیے تیار۔ آل راؤنڈر نے سوشل میڈیا پر دستیابی کا اعلان کر دیا، کہا خود پر توجہ دینے اور اپنی اسٹرینتھ بحال کرنے کے بعد پاکستان کی نمائندگی کے لیے دستیاب ہوں، ٹیم کو جہاں ضرورت ہو بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کروں گی۔ ندا نے گزشتہ برس اپریل میں ذہنی دباؤ اور صحت کے مسائل کی وجہ سے کرکٹ سے غیر معینہ مدت کا وقفہ لیا تھا۔ اور پاکستان کے معروف کرکٹ صحافی قمر احمد کراچی میں مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ میں لیجنڈ جاوید میاداد، اقبال قاسم اور جلال الدین سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ 88 سال کے قمر احمد دنیا بھر میں کرکٹ کی کاوریج اور کمنٹری کے لیے مشہور تھے۔ قمر احمد نے سندھ اور حیدرآباد کی ٹیم کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلی، ہالینڈ میں کوچنگ کے فرائض بھی انجام دیے۔